الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کے پیدا کرنے کے بعد اس کا ایک وقت مقرر کر دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات کا نظام لپیٹ لیا جائے گا اور اس کائنات کو پیدا فرمانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصد بیان کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اور اس کے لیے مکلف صرف دو قوموں کو ٹھہرایا گیا، انسان اور جن۔ اس کے علاوہ کسی کو مکلف نہیں ٹھہرایا گیا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔
ان میں کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ جن کی مذمت کی جاتی ہے مخلوق میں سے، وہ بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ جن کا نام لینا پسند نہیں کیا جاتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ مکلف صرف انسان اور جن کو بنایا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسانوں اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کائنات کے نظام کو ختم کیا جائے گا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، اور فیصلہ انہی دو قوموں کا ہوگا، انسانوں کا اور جنوں کا۔ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ان میں اکثریت جو ہے وہ انسانوں اور جنوں کی ضرورت کے لیے، ان کے فائدے کے لیے۔ جن ایسی مخلوق ہے جو غیر مرئی ہے، جو نظر نہیں آتی۔ انسان جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے شرف بخشا کہ یہ کسی سے چھپ نہیں سکتا، یہ جو کچھ بھی کرے گا ہر کسی کے سامنے ہوگا۔ اسی لیے تمام کے تمام پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے انسان سے بھیجے ہیں، پیدا فرمائے۔ جنوں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ بڑے بڑے دائی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں پیدا فرمائے ہیں، اور جنوں کو ان کے تابع کیا ہے۔ وہ تابع ہوں گے، تابع رہیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے، ان کا فائدہ ہے، ورنہ وہ اپنا نقصان کریں گے۔ اور جنوں میں اکثریت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کی ہے۔ اکثریت جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ہے، کیونکہ شیطان بھی جنوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے یہ انسان کی اوپر ڈالی، اور اس کو اس بات کا مکلف بنایا کہ تیری پیدائش کا مقصد جو ہے وہ میری عبادت ہے۔ لیکن ہم نے مقصد کچھ اور سمجھ لیا۔ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا میں اونچا بننے کے لیے، بلندی حاصل کرنے کے لیے، بڑے عہدے حاصل کرنے کے لیے، زیادہ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنا سارے کا سارا وقت اس پر کھپا دیا، اپنی ساری صلاحیتیں جو ہے اس پر خرچ کر دی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا دی ہے یہ اس لیے کہ اس دنیا کے ذریعے سے تم نے جنت خریدنی ہے، میرے ساتھ جنت کا سودا کرنا ہے۔ تمہارا ہر کام، تمہاری ہر سوچ، تمہارا ہر قدم، تمہارا ہر عمل جو ہے وہ جنت کے حصول کے لیے ہونا چاہیے اور جہنم سے بچنے کے لیے ہونا چاہیے۔ مال و دولت ہے، یہ بھی جنت کے حصول کے لیے استعمال ہے۔ ضرورت پر استعمال جو کی جاتی ہے اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر ضرورت سمجھ کر اس کو خرچ کیا جائے، فضول خرچی نہ کی جائے، فضول خرچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ کیوں شیطان کے بھائی ہیں؟ وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور جو فضول خرچی کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے۔ اور میں اگر تم شکر ادا کرو، ان شکرتم لازیدنکم، تو پھر تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لیکن اکثریت جو ہے وہ کفر کرنے والی ہے، شکر کرنے والی نہیں۔ اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت سوچا جاتا ہے، ہر قسم کی فکر کی جاتی ہے، ہر کسی سے مشورہ کیا جاتا ہے، لیکن آخرت کی فکر اس کو بس ہم نے ایسے سمجھ لیا کہ زیادہ سے زیادہ ہم نے نماز پڑھ لی، قرآن مجید کی تلاوت کر لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، بس جنت تو مل جائے گی۔ بہت آسان سمجھ لیا۔
جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ۔ جب انہوں نے جنت کو دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اس جنت سے پیچھے کوئی رہ سکتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ اس جنت سے پیچھے کوئی بھی نہیں رہ سکتا، جتنی اس میں نعمتیں ہیں، جتنی اس میں آسائشیں ہیں، اس سے پیچھے کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم پیدا فرمائی، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جاؤ دیکھ کے آؤ۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذابات کو دیکھا تو پھر پوچھا کیا اس میں کوئی داخل ہو سکتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اتنے بڑے عذاب کا جس کو پتہ چل جائے گا وہ کیسے اس میں داخل ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات کے ساتھ ڈھانپ دیا اور جنت کو مشکلات کے ساتھ ڈھانپ دیا۔ میں اب دیکھ کر آؤ، جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر دیکھا کہ کتنی مشکلات ہیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اور کتنی خواہشات ہیں، کتنی شہوات ہیں، کتنی آسانیاں ہیں جہنم حاصل کرنے کے لیے، جہنم میں جانے کے لیے، تو جا کر کہا یا اللہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جنت میں داخل ہو سکے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جہنم سے بچ سکے گا۔ ہم نے بھی اس کو بہت آسان سمجھا کہ بس یہ 2-4 نیکی کے کام کر لیں گے اس کے بعد جنت پکی ہے۔ نہیں، جنت میں جانے کے لیے انسان ایک ایک لمحہ جو ہے اس کا وہ امتحان میں گزرتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو قید میں سمجھے، انسان مسلمان کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، وہ اپنے آپ کو قید میں سمجھے، اس کی اپنی مرضی کسی معاملے میں نہیں چل سکتی۔ اگر کسی معاملے میں بھی وہ اپنی مرضی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہوگا۔ کسی بارے میں، کسی معاملے میں بھی اپنی مرضی کو دخل دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرنے والا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ ہاں، ایمان درست ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، شرک نہ کرے، اس کے باوجود انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے جرم کی، اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال لے گا، وہ جہنم سے نکل آئے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ایمان کے اندر خلل پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر لیا، تو پھر جہنم سے نکلنا ناممکن ہے، اس کے لیے پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو انسان کو اس چیز کا مکلف بنایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں عبادت کیا ہے۔ ہمارے ذہن میں تو عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے انسان، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، فی سبیل اللہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے، یہ عبادت نہیں۔ عبادت کا معنی جو ہے، عبادت عبد سے ہے۔ جب ہم عبد بنیں گے، عبد کا معنی غلام ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم غلام بنیں گے، اللہ کی غلامی میں زندگی گزاریں گے، اور جیسے قید خانے میں کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، ایسے غلام بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اب وہ دور نہیں رہا غلاموں والا، جب غلاموں والا دور ہوتا تھا ہر کوئی سمجھتا تھا کہ غلام کی حیثیت کیا ہے، وہ کسی بات میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، مالک نے اس کے قیمت ادا کی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہر بات مالک کے کہنے پر، ہر قدم مالک کے کہنے پر اٹھائے گا، اپنی مرضی سے وہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ عبادت عبد سے ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، بندے کا معنی بھی غلام ہے، جب یہ اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کا عبد بن جائے، تو پھر اس کا ہر کام جو ہے وہ عبادت ہے۔ اس کا سونا جاگنا بھی عبادت ہے، اس کا کھانا پینا بھی عبادت ہے، اس کا جو ہے وہ بول و براز کرنا، قضاء حاجت کرنا، یہ بھی عبادت ہے، دنیاوی کاروبار کرنا یہ بھی عبادت ہے، اس کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا غلام بنا کر دکھایا۔
کسی معاملے میں اپنی مرضی نہیں، کوئی دل کے اندر دنیا کی خواہش نہیں. یہ دنیا ضرورت کے لیے ہے، دنیا ہمارا مقصد نہیں. مقصد تو ہمارا جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور اس مقصد کے بعد جو ہمیں چیز حاصل کرنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے اور اللہ کی رضا ہے. لیکن ہم نے اپنا مقصد اس دنیا کو بنا لیا، دین کو پیچھے چھوڑ دیا. وقت ملا تو دین کا کام کر لیا، اگر وقت نہیں ملا تو سارا وقت دنیا میں صرف چھوڑ دیا. جو دین کو آگے رکھنے والے، دنیا کو پیچھے چھوڑنے والے، اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ دنیا کے کاروبار چھوڑ. یہ دنیا کے سارے کاروبار عبادت ہیں. آپ 24 گھنٹے کام کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا جو وقت ہے تو اللہ کی عبادت کو دیں. تو آپ کا 24 گھنٹے کام کرنا اللہ کی عبادت ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے. بندے کو عبد بن کر زندگی گزارنی چاہیے، غلام بن کر زندگی گزارنی چاہیے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو سمیٹ لے گا، اس کائنات کے نظام کو ختم کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب پیش ہوں گے. اللہ کی عدالت میں سب کے سب حاضر ہوں گے. ایک ایک بندے سے اللہ حساب لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے حساب لے گا، درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا. ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا اور بندے کو ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر علیحدہ علیحدہ کیٹاگری کے جس قسم کے لوگ ہیں ان کی علیحدہ علیحدہ اللہ جماعتیں بنا دے گا. یہی جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فرمان ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کے سامنے سب لوگوں کو، مجرموں کو، ظالموں کو جمع کرے گا، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی. زانی زانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، شرابی شرابیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، چور چوروں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہر کسی کی علیحدہ علیحدہ اللہ تبارک و تعالیٰ درجہ بندی کر دے گا، علیحدہ ان کے گروہ بنا دے گا. پھر ان سے سوال ہوگا، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ دنیا میں کس لیے تمہیں بھیجا تھا، تم کیا کرتے رہے. حالانکہ تمام انسانیت نے جب کہ یہ ارواح کی شکل میں تھی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اللہ کی توحید کو مانا تھا. اس وقت یہ اقرار کیا تھا کہ یا اللہ ہم تمہیں اپنا رب مانتے ہیں. پھر دنیا میں آ کر جو ہے اس وعدے کو توڑا، اللہ کی نافرمانیاں کی، اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اور دنیا میں بڑا بننے کے لیے، دنیا کے اندر بلندی حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ کی عبادت کو چھوڑا. اور پھر قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے پھر اللہ ان سے سوال کرے گا اور پھر وہاں یہ انکار کریں گے کہ ہم نے تو کوئی نافرمانی نہیں کی. کیونکہ دنیا میں عادت پڑی ہوگی جھوٹ بولنے کی، وہاں بھی جھوٹ بولنے سے بات نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت ہے، سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا؟ وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا ڈرانے والا. نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، کیا آپ نے ان لوگوں کو دعوت نہیں دی؟ یا اللہ میں نے تو ان کو دعوت دی اور اتنا لمبا عرصہ دعوت دی، 950 سال دعوت میں گزار دیا. 40 سال عمر تھی نوح علیہ السلام کی جب ان کو نبوت ملی. 950 سال نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور 950 سال میں 80 یا 83 آدمی جو ہیں وہ ایمان لائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، سب کو ختم کر دیا. 50 سال اس کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام زندہ رہے. یعنی 1040 سال عمر ہے نوح علیہ السلام کی. یا اللہ میں نے تو بہت لمبی عمر ان کو جو ہے دعوت دی، ان کو ڈراتا رہا، اور وہ انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس تو آیا ہی کوئی نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا، حضرت نوح علیہ السلام سے کہے گا کہ تیرا کوئی گواہ ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں میرے گواہ ہیں. کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میری گواہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شرف بخشا ہے، فضیلت دی ہے کہ کتنا عرصہ بعد آئے ہو تم نوح علیہ السلام کے، لیکن نوح علیہ السلام تمہیں اپنا گواہ بنا رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں تم نے یہ سب کچھ پڑھ رکھا ہے. تمہیں اس بات کا علم ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، انہوں نے دعوت کو ٹھکرایا، فرمایا پھر میری امت جو ہے وہ نوح علیہ السلام پر گواہ بنے گی اور میں اپنی امت پر گواہ بنوں گا، پھر ہم گواہی دیں گے کہ واقعی نوح علیہ السلام نے ڈرایا تھا لیکن قوم نہیں مانے۔ اسی طرح اس کے بعد جو قومیں ہیں وہ بھی نہیں مانیں گی کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، جس بات کا ہمیں پتہ چلا ہم نے مان لیا، جس کا پتہ نہیں چلا اس کو ہم کیسے مانتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عذر پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں الم نختم علی افواہہم، پھر میں ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دوں گا، زبان کو بند کر دوں گا، وتکلمنا ایدیہم، پھر میں ان کے ہاتھوں سے پوچھوں گا یہ کلام کریں گے، بولیں گے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، پھر ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ یہ کرتے رہے پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں بول بول کر کہیں گے، شاہد علیہم سمعہم، پھر گواہی دیں گے ان کے کان، وابصارہم، گواہی دے گی ان کی آنکھیں، وجلودہم، گواہی دے گا ان کی جسم کا سارا چمڑا۔ اب دیکھیں انسان کہ وہ کس طرح بچ سکتا ہے، اور اپنے ان اعضاء کے بارے میں بھی سوچ لے کہ آج ہم ان اعضاء کو کس طرح اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھیں اور ہمارے کان اور ہمارے جسم کی ساری جلد کہ کیسے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے۔ خاص طور پر جس دور میں اب ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں اگر دیکھا جائے تو 98% وہ لوگ ہیں جو اس حالت میں سوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں زنا کر رہی ہوتی ہیں، ان کے کان زنا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز اپنے زنا کا حصہ جو ہے وہ گناہ کا لیتی ہے۔ ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور کیا کچھ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ پریشانی تو تب ہوتی ہے جب کسی کے سامنے گناہ کیا جائے، چھپنے کی کوشش تو بندہ تب ہی کرتا ہے کہ دیکھے گا تو میری رسوائی ہوگی، اس میں رسوائی سے بچنے کے لیے وہ گناہ چھوڑ دے گا۔ لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ تنہائی میں رات کے 12 1 بج جاتا ہے، ہمارے ہاتھ چل رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی، کان سن رہے ہیں، اور یہ آنکھیں اور کان، یہ ہاتھ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دیں گے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب یہ سارے جسم کے اعضاء بول بول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے، اس وقت پھر بچنے کا کوئی طریقہ ہے، کوئی ذریعہ ہے جس سے انسان بچ سکتا ہو؟ آج ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کس قدر گناہوں سے آلودہ کیا ہوا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جاؤ۔ جاگنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ اگر کوئی ضروری کام ہے، دینی کام، دین کے معاملے کا، تو جاگ سکتے ہو۔ اگر کوئی مشاورت ہے دین کے معاملے میں یا جہاد کی کوئی مشاورت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد صحابہ کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے، جو خاص قریبی صحابہ تھے، اولو العزم صحابہ تھے، ان کے ساتھ آپ مشاورت کرتے۔ اس کے علاوہ عشاء کے بعد جاگنا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے، آج ہم سب نے اس کو پسند کیا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند کی ہوئی چیز کو ہم پسند کر کے اختیار کریں تو کامیابی کی کوئی امید ہے؟ وہاں بچنے کی کوئی امید ہے؟ کتنے بچ جاتے ہیں رات کے، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور ایسی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں جن کا دیکھنا اسلام نے حرام قرار دیا۔ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ گناہ کر رہی ہوتی ہیں، کان گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اس وقت گناہ کر رہے ہوتے ہیں، دل گناہ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اسی حالت میں ہم سو جاتے ہیں۔ تو سونے کے بعد وہ سونا ہمارا جو ہے، ہماری نیند جو ہے ہمارے لیے عبادت بنے گی یا عذاب کا ذریعہ بنے گی؟ جبکہ مومن جو ہے، جو بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ کا عبد ہے، اللہ کا غلام ہے،
جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اس کا تو سونا بھی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت نماز کے وضو کی طرح وضو کر کے جو مسنون دعائیں ہیں تم پڑھ کر سو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیند، ساری نیند کو تمہارے لیے عبادت میں لکھ دے گا، اور ایک فرشتہ تمہارے سرانے حفاظت کے لیے کھڑا کر دے گا جو ساری رات تمہاری حفاظت بھی کرے گا اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں بھی کرے گا۔ میں جس وقت کروٹ بدلتے ہو اس وقت فرشتہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ اگر تمہیں جاگ آ جائے، آنکھ کھل جائے، آنکھ کھلنے پر جو تم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہو یا جو کچھ اللہ سے مانگتے ہو، فرشتہ اس کے اوپر آمین کہتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کی دعا کو قبول کر، اور تمہاری ساری رات عبادت میں نہیں آتی۔ اور پھر جو وقت پر سونے والے ہیں وہ صبح کی اذان سے پہلے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ وقت ہے جو 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آ رہی ہوتی ہے مجھ سے کوئی مقصد طلب کرنے والا، ہے مجھ سے کوئی بیماری سے شفا حاصل کرنے والا، کوئی حاجت والا، کوئی پریشان، کوئی غریب رزق مانگنے والا۔ اللہ آوازیں دے رہا ہوتا، ہم سوئے ہیں ہوتے، کیونکہ ہم تو سوتے ہی اس وقت جا کر آدھی رات کے بعد تو ہم نے سونا ہوتا، اور اس وقت کیسے پھر آنکھ کھلے گی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جو وقت ہوتا اس کو ہم نے اپنے اوپر رحمت بنا لیا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا دار لوگ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں، فرمایا وہ دن کے گدھے ہیں اور رات کے مردے ہیں، دن کو گدھے کی طرح کام کرتے ہیں اور رات کو مردوں کی طرح سوتے ہیں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، وہ دن میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے، عبادت کا وقت عبادت کو دیتا ہے، کاروبار کا وقت کاروبار کو دیتا ہے، اور رات وہ مردہ بن کر نہیں سوتا۔ وَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ فرمایا جو میرے بندے ہیں، جو میرے عبد ہیں، جو میرے غلام ہیں، جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، وہ بستروں کے ساتھ محبت نہیں کرتے، وہ آخری رات میں بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ بستروں کے ساتھ محبت کرنے والے کون ہیں؟ جو غافل ہیں، اور جو بستروں کے ساتھ محبت نہیں کرتے، بے شک وہ فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اٹھ کر صرف 2 رکعت ادا کر لیں، 2 رکعتوں کے اندر صرف سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اس پر حدیث ہے، اس پر دلیل ہے، جو صرف سورۃ فلق اور ناس پڑھ لے، اتنی چھوٹی 2 رکعتیں ادا کر لے صبح کی اذان سے پہلے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کا نام ذاکرین میں لکھو۔ اگر وہ اتنا بھی نہیں کرتا تو پھر اس کا نام غافلین میں ہوتا ہے، ذاکرین میں نہیں۔ والذاکرین والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیما، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم کے ساتھ نوازے گا، جو ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ہیں۔ تو ذاکرین کون ہیں؟ جو فجر کی اذان سے پہلے اٹھنے والے، اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف اتنا ٹائم وہ دے دیں جس میں 10 آیات پڑھی جا سکتی ہیں، اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی 11 آیات ہیں، صرف اتنے وقت میں وہ 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ذاکرین میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ اور جو اتنا نہیں کرتا تو میں اس کا ایمان اس کے اندر نقص ہے۔ اس پر بہت ساری حدیثیں ہیں، محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ جو مومن، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، وہ رات میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں اٹھتا، اس میں وقت کا نہیں ہے کہ تم آدھی رات عبادت کرو، تہائی حصہ رات کا عبادت کرو، نہیں، کم از کم بھی 10 آیات وہ پڑھ سکے، اتنا وقت تو اس کو جو ہے وہ اٹھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جو اتنا بھی نہیں کرتا اس کے ایمان کے اندر نقص ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ آج تو جو سب سے زیادہ دعویٰ کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر چلنے والے صاحب علم لوگ اور مساجد کے امام،
ان میں سے بھی 80% لوگ جو ہے وہ یہ عمل نہیں کرتے، وہ رات کو نہیں اٹھتے۔ اور محدثین کہتے ہیں کہ جو امام جو علم والا رات کو تہجد نہیں پڑھتا وہ اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ 5 نمازیں پڑھاتا ہے، امامت کراتا ہے، اس کا وظیفہ لیتا ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے ذمہ داری اٹھائی ہے 5 نمازیں پڑھانے کی، 5 نمازیں پڑھاتا ہے، پڑھتا ہے، اور یہ نماز جو ہے یہ ڈیوٹی سے باہر ہے۔ اس نماز سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی محبت کتنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی محبت ہوتی تو کبھی بھی ساری رات سو کر نہ گزارتا ہے، اور مومن کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ ساری رات سو کر گزارتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی شان نہیں وہ ساری رات سو کر گزار دے، یہ مومن کی شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا وقت کاروبار کو دینا، وہ کاروبار، وہ مال، وہ سارے کا سارا اللہ کی نافرمانی والا اور حرام ہو جاتا ہے۔ جو عبادت کے وقت میں کاروبار کیا جائے، جب اللہ منع فرما دے کہ اب کاروبار نہیں کرنا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ایسے ہی تمام نمازوں کا حکم ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے وذروا البیع، چھوڑ دو سارے کاروبار، کسی قسم کی پھر بائع نہیں ہونی چاہیے، کوئی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ منع فرما دے صاف صریح الفاظ میں اور پھر ہم اس کو نہ مانیں تو پھر ہم اللہ کی نافرمانی میں کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کاروبار حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو حرام ہے، اور حرام استعمال کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی تمام عبادات کو رد فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ بڑا لمبا سفر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں پہنچ جائے، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر دعائیں شروع کر دے، پراگندہ حال ہو، جسم پر تھکاوٹ ہو، لمبے سفر کے آثار نمایاں ہوں، جبکہ سفر کے اندر دعا جو ہے اللہ رد نہیں فرماتا، اور پھر اللہ کے گھر میں جا کر وہاں اللہ دعا کو رد نہیں فرماتا، اور بار بار اپنی زبان سے اللہ کو پکار رہا ہے، ربنا ربنا، اے میرے رب، اے میرے رب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی دعا میں 4 مرتبہ کہتا ربنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر ترس آ جاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ لیکن وہاں پر آواز آتی ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے ربنا ربنا، اللہ فرماتا ہے تیری دعا میں کس طرح قبول ہو؟ تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرے جسم کے اوپر لباس حرام، حرام سے تو پلا، تیری عبادت کیسے قبول ہو؟ وہاں پر بھی انسان کی عبادت کو، اس کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادت کا وقت دیا ہے، اگر یہ وقت کاروبار کو دیں گے تو کاروبار کبھی حلال نہیں ہو سکتا، وہ کاروبار حرام ہے۔ ہم تو جمعے کے بارے میں جو ہے یہ لحاظ نہیں کرتے، اس کی فکر نہیں کرتے، اور اس کے لیے بڑے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیکج دیے ہیں کہ اگر تم وقت پر مسجد میں آؤ گے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے آؤ گے، اور تمہیں نوافل پڑھنے کا موقع مل جائے، نوافل پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور پھر غور سے بیٹھ کر خطبہ سنو، نماز ادا کرو، اپنے گھر واپس پلٹ جاؤ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے، اتنا پسند آتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے فرشتوں اس کے ہر ایک قدم پر 1 سال کے نفلی روزے اور 1 سال کی رات کا قیام لکھ دو، ہر قدم پر۔ کسی نیکی کا اتنا بڑا پیکج ہے کہ میں اپنے گھر سے 100 قدم اٹھا کر آؤں اور 100 قدم اٹھا کر واپس جاؤں، 200 قدم ہو گئے، 200 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب، 200 سال کے رات کے قیام کا اجر و ثواب میرے نامہ اعمال میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا پیکج ہے، لیکن ہم نہیں لیتے کیونکہ ہمیں فکر نہیں ہے، آپ اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہے، جنت کو حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے، جہنم سے بچنے کا خوف نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے۔ ہم ہمیشہ اس وقت مسجد میں آتے ہیں جب خطبہ شروع ہوتا ہے، پھر اللہ کی مرضی اس کو جمعے کا ثواب دے یا نہ دے، کیونکہ خطبے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرض معاف کر دیے۔ ہم نے خطبہ بھی نہیں سنا، 2 فرض بھی ہمارے کم ہو گئے، ہم نقصان کر کے گئے یا فائدہ کر کے گئے؟
یہ جمعے کا دن کوئی معمولی دن ہے، لیکن ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا اس کا بڑا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت والے دن اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو 7 دن ہیں، ان 7 دنوں کو ایک جسم اور اس کو ایک شکل عطا فرمائے گا، اور فرمایا سب سے خوبصورت حسین ترین دن جو ہوگا، جو شکل ہوگی وہ جمعے کے دن کی ہوگی، اور جمعے کے دن کو جمعہ ادا کرنے والے، جمعے کا حق ادا کرنے والے پہچان لیں گے اور اس کے چاروں طرف اس طرح اس کو گھیر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ جس طرح دلہن کو اس کی سہیلیاں جب اس کو رخصت کرتی ہیں تو وہ اس کو گھیر لیتی ہیں، ایسے وہ اس جمعے کے دن کو لوگ گھیر لیں گے، اور پھر جمعے کی روشنی کے اندر، جمعہ اپنی روشنی کے اندر لے کر ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی محشر کے میدان اور جنت کے درمیان کیا چیز ہے؟ پل صراط ہے، وہاں بڑے اندھیرے ہیں، وہاں روشنی کی ضرورت ہے۔ فرمایا یہ جمعہ اپنی روشنی میں ان کو ساتھ لے کر جنت میں داخل کرے گا، جو اس کا حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ کیا ہم جس کا حق ادا کرتے ہیں؟ ہماری تو روٹین بن چکی ہے کہ ہم جمعے میں لیٹ آنا۔ یہ جمعے کا حق ادا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو خطبہ سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، انہی کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے کہ 1 سال کے روزے، 1 سال کی رات کا تہجد جو ہے 1 قدم کے بدلے ان کو ملتا ہے۔ وہ جتنے بھی قدم اٹھا کر آئیں، اگر کوئی گاڑی پر آتا ہے، دور سے آتا ہے، تو اس پر بھی مفسرین کہتے ہیں کہ گاڑی کا اس کے ویل کا 1 چکر جو ہے وہ 1 قدم گنا جاتا ہے۔ لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے اگرچہ اس کا گھر دور ہو، ممکن ہو کہ پیدل آ سکتا ہے، تو پھر اس کو پیدل ہی آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے